صحابہ کرام کا جم غفیر ہے۔ میرے کریم نبی منبر پر تشریف فرما ہیں، مسجد نبوی حضور کے دیوانوں سے بھری پڑی ہے، صحابہ کرام سے بھری پڑی ہے۔ ایک دن میرے کریم نبی نے صحابہ کرام کو خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتاتے ہوئے میرے کریم نبی نے مسکراتے چہرے سے فرمایا، صحابہ میری آمد کے، میری تشریف آوری کے تم پر کتنے احسانات ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی آمد نے ہم پر لاکھوں کروڑوں احسانات کی، آپ کی آمد کے ہم پر لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں، آپ کی تشریف آوری نے ہم پر لاکھوں کروڑوں احسانات کی۔ میرے کریم نبی نے مسکراتے چہرے سے فرمایا، صحابہ پھر میں ان لاکھوں کروڑوں احسانات میں سے ایک احسان تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی کونے میں سے کھڑا ہوا، مسجد نبوی کے کونے میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا، بزرگ صحابی ہے، سفید داڑھی ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، بدن کانپتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابیو صفیں چیر دو، میرے بزرگ صحابی کو میرے قریب آنے دو۔ یہ بزرگ صحابی آقا کریم کے قریب گیا، یہ بزرگ صحابی عرض گزار ہوا، دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ ہمارے جسم کا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، میرے جسم کا ایک ایک بال آپ کے احسانات میں سے جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو رہی بڑی دور کی بات، ہم تو خود شناس بھی نہیں تھے، ہمیں تو اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ جسے اپنے آپ کا پتہ بھی نہ ہو اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے، اس کے پلے ہوتا ہی کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، او بزرگ صحابی میری آمد نے جو تم پر لاکھوں کروڑوں احسانات کیے، ان لاکھوں کروڑوں احسانات میں سے ایک احسان میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ صحابی نے کہا، سفید داڑھی والے صحابی نے کہا، یا رسول اللہ آپ کی آمد کا جو ہمیں سب سے بڑا فائدہ ملا، حضور میرے دامن میں ایک دردناک واقعہ پڑا ہے، میری زندگی کا درد بھرا واقعہ پڑا ہے۔ حضور پہلے بھی وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، لیکن میرا جی چاہتا ہے آج بھی وہ واقعہ آپ کو سناؤں۔ ہر بار سنانے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے میں پہلی بار سنا رہا ہوں، ہر بار سنانے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے میں پہلی بار سنا رہا ہوں۔ ایک نیا درد، ایک نیا احساس، ایک نئی خاشیت، نئے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابی چل سنا واقعہ۔ کون سا واقعہ ہے؟ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ آپ کی آمد سے پہلے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے پہلے میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، جانے سے پہلے پہلے میں اپنی بیوی کو کہہ کے گیا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میرے آنے سے پہلے پہلے اسے زندہ مٹی میں ملا دینا، خاک میں دفن کر دینا، تاکہ معاشرے میں میری ناک سلامت رہے، معاشرے میں میری ناک بچ جائے، مجھے اس ضلالت سے بچانا، اس رسوائی سے بچانا۔ حضور یہ کہتے ہوئے میں چلا گیا۔ کافی عرصہ بعد جب واپس پلٹا، واپس لوٹا، جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری آنکھوں نے کیا دیکھا، ننھی منھی بیٹی میری گھر کے اندر کھیل رہی، گھر کی دہلیز پر کھیل رہی۔ جیسے ہی اس نے مجھے آتے دیکھا دوڑ کر آئی، میرے ہاتھ چومنے لگی، میرے پیروں سے قدموں سے لپٹ گئی۔ میں اپنی بیوی کو نفرت بھری نگاہوں سے گور کے دیکھ کے کہنے لگا، او بدبخت تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا ہے؟ تو نے معاشرے میں میری ناک کٹا کے رکھ دی، معاشرے میں مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، لوگ کیا کہیں گے، تانے نہیں دیں گے؟ یہی وہ بے غیرت ہے، یہی وہ بدبخت ہے جس کے گھر میں بیٹی نے جنم دیا اور ابھی تک اس نے بیٹی کو زندہ دفن ہی نہیں کیا۔ تو نے معاشرے میں میری ناک کٹا کے رکھ دی، مجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ ہائے حضور، ادھر ننھی منھی بیٹی میرے پیر چوم رہی تھی، قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھرے جملے کہہ رہا تھا، او بدبخت تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا؟ حضور میری بیٹی کے دل میں اس کی ماں نے اس قدر میری محبت ڈال دی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگی، ٹوٹ کے پیار کرنے لگی۔ جب میں چارپائی پہ لیٹتا تو کبھی میرے ہاتھ دبا رہی ہے، کبھی میرے پاؤں دبا رہی ہے، کبھی میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہے، کبھی میرے پیروں کو بوسہ دیتی ہے۔
پانی لا رہی ہے، کھانا لا رہی ہے، وہ مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگی۔ حضور میں موقع کی طاق میں رہا، کوئی ایسا موقع مل جائے اس سانپ سے جان ہی چھڑا دوں تاکہ معاشرے میں میری ناک سلامت رہے۔ آج مجھے تانے دینے والے، میرا گلہ کرنے والے، کل میری تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ حضور وقت گزرتا گیا، ایک دن میں نے موقع پا ہی لیا۔ میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، میں نے اس ننھی منھی جان کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، صحرا کی طرف چل دیا۔ حضور میں ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ ہائے حضور، اپنی ننھی منھی جان کو، ننھی منھی بیٹی کو تپتی ریت پہ بٹھایا، خود ایک گڑھا کھودنے لگا، مٹی ہٹانے لگا۔ کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، کام کرتے کرتے، مشقت کاٹتے کاٹتے، محنت کرتے کرتے میرے چہرے پہ پسینہ نمودار ہوتا گیا۔ جیسے ہی میری ننھی منھی بیٹی نے میرے چہرے پر پسینہ دیکھا تو ایک دم اٹھی، ننھے ہاتھوں سے اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے کبھی میرا چہرہ صاف کرتی ہے، کبھی میرے ہاتھ صاف کرتی ہے، کبھی میرا پسینہ پوچھتی ہے۔ حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ حضور میں گڑھا کھود کے جب باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی۔ آئے حضور وہ نادان نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ حضور گڑھا کھود کے باہر نکلا، ننھی منھی جان کو اٹھایا، گڑھے کے اندر بٹھایا، ساتھ میں کھلونے رکھ دیے۔ وہ میرے سامنے مسکراتی بھی ہے، میرے ساتھ طوطے لہجے میں باتیں کرتی ہے، پیار بھرے انداز میں باتیں کرتی ہے اور کھلونوں کے ساتھ کھیلتی بھی ہے۔ حضور وہ کھیل رہی تھی، میری طرف دیکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ میں اس کے اوپر مٹیاں ڈھیلنے لگا۔ حضور جیسے ہی میں اس کے اوپر مٹیاں ڈھیلنے لگا، وہ جان گئی کہ میرے ابو بھی میرے ساتھ کھیل میں شامل ہو گئے، میرے ابو بھی میرے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضور وہ اور زیادہ خوش ہونے لگی، وہ اور زیادہ مسکرانے لگی، اور زیادہ محبت بھری طوطے لہجے میں باتیں کرنے لگی۔ حضور میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ جب مٹی اس کے سینے تک آئی، ایک دم اس کی خوشی غمگینگی میں تبدیل ہونے لگی، اس کا مسکرانا رونے میں تبدیل ہونے لگا۔ میری بیٹی رونے لگی، رو کر کہنے لگی ابا حضور کیا کر رہے ہو؟ ابا حضور میری ماں مجھے کہتی تھی کہ تیرا باپ تجھے زندہ دفن کر دے گا، کہیں وہی ظلم تو نہیں کر رہے؟ ہے حضور میری بیٹی میرے آگے طوطے لہجے میں فریادیں کرتی رہی، ننھے ہاتھ جوڑتی رہی۔ ہے حضور مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا، میرا پتھر دل ذرا بھی نرم نہ ہوا۔ حضور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، اس کے ننھے ہاتھ، اس کے طوطے لہجے میں کی فریادیں ریت تلے دب کے رہ گئیں۔ ہائے حضور جب سے کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی میں آیا ہوں، اس بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی، اس ننھی سی جان کی فریادیں، طوطا لہجہ، ننھے جڑے ہاتھ مجھے سونے نہیں دیتے۔ ہائے آقا کریم علیہ السلام یہ کہانی سن بھی رہے ہیں، یہ دردناک واقعہ سن بھی رہے ہیں، زار و قطار رو بھی رہے ہیں۔ مسجد کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے روئے کہ آقا کریم کو روتا ہوا دیکھ کر ہر ایک صحابی رونے پر مجبور ہو گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی جا، جلدی جا، میری فاطمہ کو لے کر آیا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد میرے نبی نے فرمایا جلدی جا، میری فاطمہ کو لے کر آ۔ ننھی سی فاطمہ، چھوٹی سی فاطمہ، ہائے جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے مسجد نبوی میں قدم رکھا تو وہ نبی ادباً احتراماً کھڑے ہو گئے۔ کون نبی جس نبی کے ادب و احترام کے لیے کم و بیش 1,24,000 رسول اور پیغمبر کھڑے ہیں، جس نبی کے ادب و احترام کے لیے اللہ کے نوری فرشتے کھڑے ہیں، وہ نبی ننھی سی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کھڑے ہوئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ میرے کریم نبی نے اپنی ننھی منھی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا، کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب بے ماؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسوں ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے،
تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ میرے نبی کی آمد، میرے نبی کی جلوہ گری، میرے نبی کی تشریف آوری ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو رہی دور کی بات، ہم تو خود شناس بھی نہیں تھے، ہمیں تو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کون